جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا، رسولوں کی روحوں کو جمع کیا گیا، سارے انبیاء جمع ہو گئے، سارے انبیاء کی ارواحیں جمع ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ لیا، ان سے اقرار لیا، فرمایا میں تمہیں نبوت بھی عطا کروں گا، علوم و حکمت تمہیں عطا کروں گا، نبوت بھی تمہیں ملے گی، حکمت بھی تمہیں ملے گی، کتاب بھی تمہیں عطا کروں گا، صحیفے تمہیں عطا کیے جائیں گے، تم دنیا میں جا کر میرا پیغام میرے بندوں تک لے کر جاؤ گے، انہیں میرا پیغام جا کر سناؤ گے، لیکن یاد رکھنا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن۔ فرمایا پھر میں ایک نبی کو بھیجوں گا، ایک رسول کو بھیجوں گا جو تمہاری نبوت کی تصدیق بھی کرے گا، تمہاری رسالت کی بھی تصدیق کرے گا، تمہیں ملنے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرے گا۔ اس سے مراد تاجدار مدینہ ہے، اس سے مراد امام الانبیاء ہے، اس سے مراد آقا مدنی ہے۔ فرمایا آخر میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا، اپنے پاک پیغمبر کو بھیجوں گا، تم نے میرے نبی کا ذکر بھی کرنا ہے، میرے نبی کی رسالت کا ذکر بھی کرنا، میرے نبی کی نبوت کا ذکر بھی کرنا، میرے نبی کے اوصاف کا ذکر بھی کرنا۔ اس لیے انبیاء نے وعدہ کیا، رسولوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے آخری نبی کا ذکر کریں گے، آخری پیغمبر کا نام بھی لیں گے، آخری پیغمبر کے اوصاف بھی بیان کیے جائیں گے۔ اس لیے انبیاء دنیا میں آتے رہے، رسول دنیا میں آئے، ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا، ایک رسول بھی ایسا نہیں گزرا جس نے آقا کا ذکر نہ کیا ہو، تاجدار مدینہ کا نام نہ لیا ہو، امام الانبیاء کے کمالات بیان نہ کیے ہو، امام الانبیاء کی صفات بیان نہ کی ہو۔ ہر نبی آپ کی نبوت کا ذکر کرتا رہا، ہر نبی آپ کی رسالت کا ذکر کرتا رہا۔ تورات میں آپ کی نبوت کا ذکر کیا گیا، انجیل میں آپ کی نبوت کا ذکر کیا گیا، زبور میں آپ کی نبوت کا ذکر کیا گیا، آسمانی صحیفوں میں آپ کی نبوت و اوصاف کا ذکر کیا گیا۔ ہر نبی اپنی نبوت کے ذکر کے ساتھ امت کو یہ بھی بتاتا، ماننے والوں کو یہ بھی بتاتا، او لوگوں یاد رکھنا سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ تشریف لائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو دنیا میں آنے کے بعد ہی اس پاک پیغمبر کا ذکر بھی کیا، پاک پیغمبر کے صدقے میں توبہ بھی فرمائی، پاک پیغمبر کا نام لے کر اللہ رب العالمین کو راضی بھی فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ نے تعمیر کرنے میں معاونت فرمائی، دونوں باپ اور بیٹوں نے بیت اللہ کو تعمیر کر کے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سب سے پہلے دعا فرمائی، اے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہماری اس نیکی کو قبول فرما۔ اس کے بعد فرمانے لگی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ پھر دعا کرنے لگے، پروردگار میں نے بیت اللہ کو تعمیر کر دیا، آباد کرنے کے لیے آخری نبی کو مبعوث فرما۔ یہ انبیاء سے وعدہ ہے، انبیاء نے وعدہ کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ ہر نبی کا وعدہ ہے اللہ سے، وعدہ کر کے آئے آپ کے نبی کا ذکر کریں گے،
آپ کے پاک پیغمبر کے اوصاف بتائیں گے، اور ہر نبی نے آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات اپنی امت کو بتائے۔ یہ میرے محبوب کی شان آئے سب سے بعد میں، ذکر سب سے پہلے ہوا، نبوت کا اعلان سب سے بعد میں ہوا، لیکن ذکر پہلے آ چکا ہے، آپ کا نام بھی پہلے آ گیا، آپ کی صفات بھی پہلے آ گئی، آپ کے کمالات بھی پہلے آ گئے، آپ کے شہر مکہ کا ذکر بھی پہلے آ گیا، آپ کے نسب کا ذکر بھی آیا، آپ کے خاندان کا ذکر بھی آیا، آپ کے والدین کا ذکر بھی آیا، آپ کی زلفوں کا ذکر بھی آ چکا تھا، آپ کے چہرے کا ذکر بھی آ چکا تھا، نبوت والی میٹھی زبان کا ذکر بھی آ چکا تھا، آپ کو ملنے والے مبارک قرآن کا ذکر بھی آ چکا تھا، یہاں تک کہ ایمان لانے والے صحابہ کا ذکر بھی آ گیا تھا، صحابہ اکرام کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے تورات میں کیا، زبور میں کیا، انجیل میں کیا، قرآن کریم اللہ پاک نے خود فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے اوصاف اللہ نے تورات اور زبور کے اندر ذکر فرما دیے۔ آپ کا، آپ کے صحابہ کا، آپ کے نسب کا، آپ کے خاندان کا اللہ نے ذکر آپ کی آمد سے پہلے دنیا میں بھیج دیا۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں سورہ علم نشرح میں اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں نے آپ کا ذکر کیا کر دیا؟ بولو بھئی، میں نے آپ کا ذکر کیا کر دیا؟ بلند کر دیا، ایسا بلند کر دیا کہ ہر زبان پر آپ کا ذکر جاری کر دیا۔ انبیاء آپ کا ذکر کر رہے ہیں، رسول آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آسمانی کتابیں، آسمانی صحیفوں میں آپ کا مبارک ذکر ہے۔ آپ کی آمد سے قبل ہی لوگ جانتے تھے کہ آخری نبی کی یہ صفات ہے، آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی لوگ جانتے تھے کہ آپ کی زلفیں کیسی ہوں گی، آپ کا مبارک چہرہ کیسا ہوگا، آپ کا اخلاق کیسا ہوگا، آپ کا کردار کیسا ہوگا، آپ کے معاملات کیسے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے پہلے دنیا میں بھیج دی، کیونکہ اللہ کا اپنے نبی سے وعدہ ہے کہ میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایسا ذکر بلند کیا گیا، آپ کے ذکر کو اتنی بلندی عطا کی گئی، انسانوں نے بھی آپ کا ذکر کیا، جنات نے بھی آپ کا ذکر کیا، فرشتوں نے بھی آپ کا ذکر کیا، آسمانوں میں بھی آپ کا ذکر ہوا، زمین کے اندر بھی آپ کا ذکر ہوا، ہر مخلوق کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے تمام آسمانی کتابوں میں آپ کا ذکر کیا، تمام نبیوں نے آپ کا ذکر فرمایا، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا میرے محبوب جہاں تک میرا نام رہے گا، جہاں میرے نام لینے والے ہوں گے، آپ کا نام بھی ساتھ ہی لیا جائے گا۔ تورات میں اللہ کا ذکر ہے، تورات میں آخری نبی کا ذکر ہے، زبور میں اللہ کا ذکر ہے، زبور میں آخری نبی کا ذکر ہے، انجیل میں اللہ کا ذکر ہے، انجیل میں آخری نبی کا ذکر بھی ہے، صحیفوں کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کے آخری پیغمبر کا ذکر ہے، قرآن کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہے، آخری نبی کا ذکر بھی ہے، نماز کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہے، نماز کے اندر رسول اللہ کا ذکر بھی ہے، اذان کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہے، اذان میں رسول اللہ کا ذکر بھی ہے، اقامت میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اقامت میں رسول اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند فرمایا قیامت تک آپ ہی کی نبوت رہے گی، قیامت تک اب آپ ہی کا ذکر ہے۔ آپ کے آمد سے پہلے بھی آپ کا ذکر تھا اور قیامت تک بھی آپ کا ذکر، قیامت تک بھی آپ کا ذکر رہے گا انشاءاللہ۔
کوئی نہیں ختم کر سکے گا۔ جب میرا رب فرما رہا اپنے نبی کو کہ میں نے آپ کا نام بلند کر دیا ہے، کوئی نہیں مٹا سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ مکے والوں نے کتنی کوششیں کی ہیں، پچھلے 2-3 جمعوں میں آپ نے سنی، ہر حربہ استعمال کیا، کس قدر رکاوٹیں کھڑی کی، ہر ممکنہ کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن نام ختم کر سکے؟ نام تو دور کی بات ہے، جن کے دل میں حضور نے کلمہ اتارا تھا ان کے دل سے کلمہ نہیں نکال پائے۔ یہ آپ کا ذکر ہے، آپ کے مبارک اوصاف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز سے بلند آپ کا ذکر رکھا ہے، کیونکہ آپ کی ذات بلند ہے، آپ کا مرتبہ اونچا ہے، شان اونچی ہے، آپ کا ذکر بھی اونچا ہے۔ سب سے آخر میں تشریف لائے، ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی آمد ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی تشریف آوری سے قبل کیسے خوبصورت حالات اللہ نے پیدا فرمائے تھے کہ حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ہیں، کیا نام ہے آپ کے والد کا؟ حضرت عبداللہ، کہتے ہیں کہ جب وہ مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو ان کے چہرے پر وہ نبوت کا نور نظر آتا تھا، دیکھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ کوئی عام انسان نہیں ہے یہ۔ اسی لیے حضرت عبداللہ کو ایک خاتون نے روکا جو آسمانی کتابوں کی بڑی علم رکھنے والی تھی، کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو بڑے غلط طریقے سے کرتے ہیں، نہ، وہ عورت کوئی معمولی نہیں تھی، آسمانی کتابوں کا علم رکھتی تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ کو روک لیا راستے میں، کہنے لگی کہ عبداللہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور مہر میں حالانکہ مرد دیتا ہے عورت کو کہ اتنا حق مہر ہے، یہ چیزیں، اس نے کہا لوں گی، کچھ نہیں بلکہ دوں گی، یہ بھی دوں گی وہ بھی دوں گی، آپ بس مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے نا، ہم جیسے تھوڑے ہی تھے، تو شرما کر سائیڈ پہ ہو گئے، فرمانے لگے شریف آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ کسی غیر محرم سے یوں راستے میں کھڑے ہو کر گفتگو کرے اور اس انداز سے نکاح کی بات کرے۔ فرمایا نہیں، بڑے جو فیصلہ کریں گے وہی قبول ہوتا ہے، اچھی اولاد ایسی ہی ہوتی ہے۔ اب اولادیں کہتی جی ماں باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں، بھائی نہیں ضروری، جس نے پال پوس کے بڑا کیا کیوں ضروری نہیں ہے؟ جب ان کی خوشی کا موقع آ جاتا ہے تو پھر اپنی مرضی چلاتے ہو، ان کی خوشی کا بہرحال بات پھر کہیں دور نکل جائے گی۔ اچھی اولاد اپنا معاملہ اپنے بڑوں کے سپرد کرتے ہیں کہ بڑے جو اچھا سوچیں گے، جو کریں گے وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ پر میں نہیں کر سکتا، جو گھر سے فیصلہ ہوگا وہی ہے۔ کچھ وقت گزرا کہ حضرت آمنہ پر حضرت عبد المطلب کی نظر پڑی رضی اللہ عنہ، مدینہ کے رہنے والے تھے، بڑا خاندان تھا عبد مناف کا۔ تو حضرت عبد المطلب نے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت عبداللہ کے لیے کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح آپ کی بیٹی اس سے آمنہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آمنہ کے بارے میں فرمایا، نکاح کا پیغام قبول ہو گیا، برات گئی، نکاح ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد یہی عورت دوبارہ ملی، اس نے پھر حضرت عبداللہ کو روک کر کہا، کہنے لگی لگتا ہے آپ کا نکاح ہو گیا ہے، آپ کی شادی ہو گئی ہے، رخصتی بھی ہو گئی ہے۔ کہنے لگے ہاں نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ حضرت آمنہ کا ذکر کیا تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے تجھے کیسے معلوم؟ کہنے لگے آپ نے شاید مجھے معمولی سمجھا، میں تورات زبور انجیل کی حافظہ ہوں، حافظہ مطلب پڑھی ہی، میں نے ان کو سمجھا ہے، ان کو پڑھا ہے، ان کو دیکھا ہے، اور میں نے آخری نبی کی صفات کو پڑھا ہے، اور ان کے والد کے بارے میں بھی میں نے پڑھا ہے۔ تو میری جب تجھ پہ نظر پڑی تو تیرے پیشانی پر میں نے وہ نبوت کا نور دیکھا تھا۔
تو میں نے یہ چاہا کہ میں آخری نبی کی والدہ بن جاؤں. میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیتے اور میں آخری پاک پیغمبر کی والدہ بن جاتی، مجھے یہ شرف مل جاتا. لیکن آپ نے نہیں کیا. آمنہ سے ہو گیا. کہنے لگی کہ لگتا ہے وہ نبوت کا نور اس خوش نصیب عورت کے اندر منتقل ہو گیا ہے. نور نبوت منتقل ہو گیا ہے. حضرت عبد المطلب نے جب نکاح کر دیا، شادی ہو گئی. حضرت عبداللہ پھر تجارت کے لیے ملک شام گئے، سب جانتے ہیں. وہیں پر آپ کی وفات بھی ہو گئی، واپس نہیں آئے، فوت ہو گئے. حضرت آمنہ پریشان غمزدہ، حالات آپ سب جانتے ہیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اب یہ ذکر چلے گا کیونکہ ماہ ربیع الاول ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے ہم یہ پورے تفصیل سے ذکر کریں گے کہ حضور جب اپنی والدہ کے بطن اطہر میں آئے تو کیسی بہاریں آئی ہیں، اللہ نے کیسی بہاریں عطا فرمائی. ہم سب کا ایمان ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے. میں پھر یہ جملہ بار بار دہرا رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک بات کرنی آگے. ہم سب کا کیا ایمان ہے کہ حضور، پھر بولی ہمارا ایمان ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا. اللہ نے نبوت و رسالت آپ پر مکمل کر دی، ختم کر دی. قیامت تک آپ ہی نبی ہیں، آپ ہی رسول ہیں. قیامت تک آپ ہی کا دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. یہی ایمان ہے نا سب کا. 7 ستمبر 1974